سیمول کی پہلی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ ایک بہت ہی مشہور پیسج میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت مشہور یہ قصہ ہے، واقعہ ہے۔ اس کی 12ویں آیت سے ہم تلاوت کرتے ہیں، اور یہاں پر یہ لکھا ہے، اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور حنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ بس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشے میں ہے، سو ایلی نے اس سے کہا کہ تو کب تک نشے میں رہے گی، اپنا نشہ اتار۔ حنا نے جواب دیا، نہیں ہے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں، میں نے نہ کوئی نشہ پیا، پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے۔ تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی۔ تب ایلی نے جواب دیا، تو سلامت جا، اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ اس نے کہا، تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ اور اس دعا کے جواب میں حنا کو خدا نے سیمول ایک بیٹے کے روپ میں دیا، جو اس نے خدا کو ہی واپس کر دیا۔ اور سیمول ایک بہت بڑا نبی گزرا ہے اسرائیلی تاریخ کے اندر، اور اس کو بڑا معتبر درجہ حاصل ہے۔ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے اس کہانی کے اندر، اس عورت نے اپنے دکھ کو، اپنی پریشانی کو، اپنے کرب کو دعا میں ڈھالا۔ آمین۔ آج ہم کتنے پریشر کے نیچے ہیں، مختلف پرابلمز ہیں، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی اس پریشانی کو، اسٹریس کو دعا میں نہیں ڈھال پاتے۔ ہم اپنی اس پریشانی کو اپنے آسمانی باپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے۔ ہم اس کے حضور اپنے دل کو نہیں انڈیلتے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، جب اس نے اپنا دل انڈیل دیا تو پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ جب اس نے اپنی فکر خدا کو بتا دی، اور اس کو یہ کنفرم ہو گیا کہ خدا نے میری دعا سن لی ہے، ایلی کاہن نے اس کو بتایا کہ خدا نے تیری دعا سن لی ہے، خدا تیرے پہ کرم کی نگاہ کرے گا، اور لکھا ہے پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور آئیں اور اپنے اس پریشر کو، اپنے سٹریس کو دعا میں کنورٹ کر دیں، اپنے لیے پریئر کریں، خداوند مجھے اپنے جلال کا برتن بنا، تیرا جلال مجھ پہ ٹھہرے۔ جب میں کسی کے گھر میں جاؤں تو میں باعث برکت ہوں اس کے لیے۔ جب میں کسی بھائی سے بات کروں، میری کہی ہوئی بات اس کی زندگی کو ٹرانسفارم کر دے، اس کی زندگی کو بدل دے۔ چارلس اسپرجن اور ڈی ایل موڈی، چارلس فینی، جان ویزلی کے تعلق سے لکھا ہے کہ جان ویزلی جس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا، وہ بندہ تبدیل ہو جاتا تھا، بدل جاتا تھا، وہ شخص دعا میں ٹھہرنے والا۔ جان ہائیڈ نے ہزار لوگوں کو متاثر کیا اپنی دعائیہ زندگی سے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ آپ ہر روز اپنے لیے دعا کریں، خداوند مجھے اپنے جلال کا برتن بنا، میرے اندر تیرا جلال ٹھہرے، بس میری زندگی پہ تیری حضوری ہو، یہ مانگیں۔ کبھی ہم نے یہ دعا نہیں کی۔ جب ہم اس کے جلال کا برتن بن جائیں کہ خدا اس میں اپنے جلال کو رکھے، تو اس میں دوسری چیزیں کیسے ٹھہریں گی؟ بتائیں مجھے، نہیں ٹھہر سکتے۔ ہم نے خدا کے روح سے معمور ہونے کے لیے دعا نہیں کی، ہم خدا کے ضرور ٹھہرے نہیں۔ خدا مجھے اپنے مسا سے بھر، خدا مجھے نہیں پتا میں نے کس کو کلام سنانا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا میں نے کیسے سنانا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا میں نے کیسے گواہی سنانی ہے، لیکن میری مدد کر، مجھے اپنی خوشی سے بھر، مجھے اپنی شادمانی سے بھر، مجھے اپنے مسا سے بھر۔ خداوند میرے گھر سے نشہ چلا جائے، خداوند میرے گھر سے لڑائی جھگڑا چلا جائے، خداوند میرے گھر سے قرض چلا جائے، میرے گھر سے بدروہیں نکل جائے، میرے گھر سے نا امیدی نکل جائے، میرے گھر سے ہر قسم کی خدا سٹریس اور بیماری نکل جائے۔ روز یہ جب دعائیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہم اداس نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے خدا کو یہ باتیں بتا دی ہیں۔ آمین۔ جب موسیٰ کو جاتے ہوئے بتا جاتا کچھ کہ پاپا جی آتے ہوئے یہ لیتے آنا، تو پھر اس کی ایک امید بنی رہتی ہے کہ تھوڑی دیر میں پاپا آئیں گے۔ موٹر سائیکل کی آواز کو پہچانتا وہ، اور اس کے پیچھے جاتا ہے کہ پاپا کی بائک آ گئی ہے، تو بائک آ گئی ہے، پاپا آ گئے ہیں، تو پھر میری چیز بھی آ گئی ہے۔ ایسا ہے نا؟ ہم کیوں اپنے آسمانی باپ کے ساتھ اس قدر لنک اپ نہیں ہے جس طرح یہ چھوٹے بچے ہیں؟ ہم دعا کر لیتے ہیں، ہمارے اندر ایکسائٹمنٹ کوئی نہیں ہوتی کہ اب یہ کام ہونے والا ہے۔ وائز مجھے صبح جب کچھ بتا دیتا، وہ اپنی ماں سے کئی بار پوچھتا ہے، پاپا کب آئیں گے، پاپا کب آئیں گے، پاپا کب آئیں گے۔ پھر وہ جب بہت زیادہ بیزار ہو جاتا ہے، پھر وہ فون کرتا ہے کہ پاپا جی آپ کہاں رک گئے ہیں، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اچھا بیٹا، بس میں راستے میں آ رہا ہوں۔ ہم کبھی اتنی ایکسائٹمنٹ شو ہی نہیں کرتے پریئر میں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو بچوں کی طرح مجھے قبول نہیں کرتا، وہ میری بادشاہی۔ یہ ایک بڑا سبق ہے۔ اور اس عورت نے اپنی مصیبت سے چھٹکارا تب پایا جب اس نے اپنی مصیبت کو دعا میں ڈھال دی۔ ہم اپنی پرابلمز کو، اپنے سٹریس کو، اپنی بیماری کو، اپنی تکلیف کو، اپنے رنج کو، اپنے غم کو، اپنی فکر کو، اپنے دباؤ کو، اپنے پریشر کو دعا میں کنورٹ نہیں کر پاتے۔ ہم اس کو اپنے ذہن پہ مسلط رکھتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی کر لیتے ہیں، شوگر لو کروا لیتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں ہمیں،
ریزن کیا ہے کہ ہم ہر وقت سوچ کے دائرے کے اندر پھنسے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں. ایکسٹرا سوچنے سے آپ تھکتے نہیں ہیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان ایک بہترین ذہن جو ہے وہ صرف اپنی کیپیسٹی کا 5% یوز کرتا ہے. آج تک جو اپنی دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذہین اور فتین لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے ذہن کو استعمال کیا، انہوں نے اپنے ذہن کا صرف 5% شاید یوز کیا تھا، 95% یوز نہیں کیا. یہ اتنی بڑی ڈیوائس ہے، اس کے اندر اتنی میموری سیو ہو سکتی ہے کہ ہم اس کا 5% ہی اگر یوز کر لیں. جن لوگوں نے 5% تک یوز کیا، پتہ نہیں آئنسٹائن کا کون ہے، وہ آئنسٹائن ہے جس نے اتنا دماغ اپنا استعمال کیا. ہم اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں نیگیٹو وے میں، اس سے ہمارے سر میں درد شروع ہوتی ہے. آپ کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی تھک جائے، ہم اس کو تھکاتے ہیں. ایک چیز کی فکر کرتے ہیں، نیگیٹو 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 نیگیٹو. اپنی فیملی کے بارے میں ہم نے نیگیٹو سوچنا ہے، اپنے بھائی کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں ہم نے نیگیٹو ہی سوچنا ہے. ہماری سوچ پازیٹو ہوتی نہیں، اسی لیے ہماری لائف کے اندر بھی نیگیٹیوٹی بھری پڑی ہے. ہماری لائف کے اندر سٹریس ہے، ہماری لائف کے اندر سے پریشانی نکلتی نہیں. اور کچھ لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ بھائی صاحب دعا کرے، پتہ نہیں کس چیز کی پریشانی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن پریشانی ہوتی ہے. بس عجیب سا ایک بے چینی لگی ہوئی اندر کے، پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے، کوئی طوفان آنے والا ہے، گھبراہٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ اپنے خداوند سے نہیں ملتے، اسی لیے ہم ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں، ہماری انرجی کم پڑ جاتی. اس عورت نے جب اپنا دل انڈیلا، اس سے پہلے بھی کئی بار وہ دعا کے لیے آئی ہے اس جگہ پر خدا کی ہیکل میں، لیکن کبھی اس کو یہ تجربہ نہیں ہوا جو اس کو آج ہوا ہے. آج اس نے اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کے حضور سرنڈر کر دیا، اور اس کو یقین ہوگا کہ ڈاکٹر میری اب ہیلپ نہیں کر سکتے، حکیم میری اس مرض کا علاج نہیں کر سکتے. اور ٹوٹلی طور پر جب اس نے خدا کے حضور اپنے آپ کو رکھا، خدا نے اس کا وہ سارا پریشر لے لیا. آمین. اس کا سارا پریشر لے لیا اور اس کے اگینسٹ اپنی خوشی اس کو دے دی. لکھا پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا. جب ہمارے چہرے اداس ہیں، ہمارے اندر فکروں کی کثرت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ان لوڈ نہیں کرتے خدا کی حضوری میں جا کے. ہم ہر روز خدا سے بات نہیں کرتے. یہ بہت خوبصورت تجربہ ہے خدا سے بات کرنا. جب آپ کو خدا کے ساتھ رفاقت کا چس پڑ جائے گا یا چسکا آ جائے گا، آپ کو اس کا لطف آئے گا. اور آج صبح بھی ہم اسی بات پر تذکرہ کر رہے تھے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی پریئر کا جو دائرہ ہے اس کو ایکسپینڈ کریں، اس کو بڑھائیں. ہم کب کم دعا کرتے ہیں؟ جب ہمارے پاس ٹارگٹ کوئی نہیں ہوتا. ٹارگٹ ہی کوئی نہیں، دعا کے لیے بیٹھے ہیں، کس چیز کے لیے دعا کروں میں؟ آمین. اے خدا برکت دے. چلو جی، بات ختم ہو گئی. آپ اس ملک کے اندر پھریں، اس ملک کے اندر تو انبار لگا پڑا مشکلات. میں تو جس گھرانے میں جاتا ہوں میں فکر مند ہو کے نکلتا ہوں، کیونکہ بہت سے مسائل ہیں ہر خاندان کے اندر، پریشرز ہیں. مسیحی فیملیز ہیں، چرچ آنے والے لوگ ہیں، لیکن شیطان نے ان کو پھاڑ رکھا ہے، ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتے. اور یہ ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر گھر کی کہانی، کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ جب ان کے گھر میں امن ہوگا. یاد رکھیں سلیمان کی ٹیریٹری کے اندر امن تھا، اور سلیمان نے وہ کنسٹرکشن کی جو اسرائیل کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. جب گھر میں امن ہوتا ہے تو گھر کے اندر تعمیری باتیں ہوتی ہیں. جب گھر کے اندر امن نہیں ہوتا تو پھر گھر میں تخریبی باتیں ہوتی ہیں، جس سے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کی جاتی ہے، ایک دوسرے پہ شک کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے، ایک دوسرے پہ غصہ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو چڑھایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ضد بازی کی جاتی ہے جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. لیکن جب لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، گھر میں امن ہوتا ہے، پھر ماحول کچھ اور ہے، وہ تعمیری ماحول ہے. دعا بھی ہم کر رہے ہیں لیکن اس کا فرق کوئی نہیں پڑ رہا. اس کا فرق اس لیے نہیں پڑ رہا کہ ہماری دعائیا زندگی کچھ اور ہے، ہمارے رویے کچھ اور ہیں. پرابلم یہ ہے، یہاں پہ مسئلہ ہے. میں نے تو 2 دہائیاں اس میں گزار لی ہیں. 2 دہائیوں میں نے اس پہ بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، تجربے کیے ہیں، خدا سے بات بھی کی ہے، کلام میں سے بھی کھوجنے کی کوشش کی ہے کہ خداوند دعا پہ دعا ہو رہی ہے، دعا پہ دعا ہو رہی، فرق پورا نہیں پہن ڈے. تو سمجھ مجھے یہ چیز آئی کہ ہماری دعائیا زندگی کچھ اور ہے، دعا میں ہم خدا کو کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہمارے رویے کچھ اور ہیں. سب سے پہلے ہمیں جس فرد کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا اپنا آپ ہے. جیسے میں نے کہا، آپ خدا سے کہیں خداوند مجھے اپنے جلال سے بھر، مجھے اپنے کلام سے بھر، مجھے اپنے مسا سے بھر، مجھے اپنی محبت سے بھر، مجھے اپنی نعمتوں سے بھر. دعا کریں اس بات کے لیے. اور اس ہیپینس کو، جو ڈیوائن ہیپینس ہے جو خدا آپ کو دے سکتا ہے، اس کو پائیں، اس بلیسنگ کو ریسیو کریں. اور جب آپ بھرے ہی خدا کے جلال سے میں، تو آپ میں سے نکلے گا کیا؟ خدا کا جلال نکلے گا. جب آپ خدا کی محبت سے بھرے میں تو آپ میں سے محبت ہی نکلنی ہے. بالٹی میں اگر پانی ہے تو پانی ہی اس میں سے نکلنا ہے. کولر میں اگر آپ نے چائے بھری ہے تو ٹوٹی کھولیں گے تو چائے نکلے گی، اس میں سے پانی نہیں نکل سکتا کیونکہ آپ نے چائے بھری ہے. جب آپ کے اندر خدا کی محبت ہے، جب ہمارے اندر ایمان ہے، جب ہمارے اندر خدا کا کلام ہے، تو وہی کچھ نکلے گا. ہمیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند مجھے بیسٹ چیزوں کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی دے، مجھے اتنی حکمت اور دانائی دے کہ میں بیسٹ چیزوں کو سٹور کر سکوں تاکہ میں بیسٹ چیزیں پروڈیوس کر سکوں.
تو 2020 میں پہلے اپنے لیے ٹارگٹ لیں. دوسرا کوئی بھی غلط نہیں ہے, غلط ہم ہی ہیں, کیونکہ اپنے آپ کے لیے ہم نے دعا کی تو دوسرے کے لیے ہم نے کیا دعا کرنی ہے جب ہم اپنے لیے سنجیدہ نہیں. پریز دی لارڈ. اور اس کے بعد ہماری فیملی ہے, ہم نے اپنی فیملی کے لیے دعا کرنی ہے. خدا میری فیملی میں کوئی کمزور نہ ہو, میری فیملی میں کوئی بیمار نہ ہو, میری فیملی میں کوئی تجھ سے دور نہ ہو, میری فیملی میں کوئی گھبرایا ہوا نہ ہو, میری فیملی میں کوئی سٹریس کے نیچے نہ ہو, میری فیملی میں کوئی پریشان نہ ہو, میری فیملی میں ہر ایک خوش باش ہو اور وہ تیری قدرت سے تیرے جلال سے بھرا ہوا. ڈھیلیں اپنے آپ کو خدا کے حضور. اور پھر اس کے بعد اپنے چرچ کے لیے دعا کریں. چرچ کو اس وقت بہت ضرورت ہے دعا کی. آپ کلیسیاؤں میں دیکھیں بنجر پن, آپ کو چرچ کے اندر جا کے لگے گا کہ یہ وہ جگہ نہیں جہاں مجھے آنا چاہیے. ایک بھائی نے مجھے پرسوں یہ بات کی ہے, اس نے کہا سر میں اپنے چرچ جاتا ہوں, مجھے لگتا ہے یہ وہ جگہ نہیں جہاں پہ مجھے آنا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ جھگڑے ہی بڑے, پادری کسی کو آگے نہیں آنے دے رہا, پادری کہہ رہا ہے ابھی میں ہی ہوں, میں ون مین شو کرنا ہے, سب سے انوائنٹڈ میں ہوں, باقی سب میرے سے کم تر ہیں. ایسا نہیں ہے. چرچ کو دعا کی ضرورت ہے, کیونکہ چرچ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. چرچ کو جس سمت میں آگے بڑھنا چاہیے چرچ ادھر نہیں جا رہا. چرچ اپنے آپ کو آرٹیفیشل بناتا جا رہا ہے. چرچ آرٹیفیشلنس سے بھر رہا ہے, اس کے اندر خدا کی قوت غائب ہوتی جا رہی ہے اور دنیا داری اس کے اندر ان ہوتی جا رہی ہے. چرچ سے پریئر نکل گئی, چرچ سے کلام نکل گیا, چرچ سے محبت نکل گئی, چرچ سے بھائی چارہ نکل گیا, چرچ سے خدا کی قدرت نکل گئی, خدا کی حضوری نکل گئی, خدا کا مسا نکل گیا. چرچ میں فیسٹیول آ گئے, چرچ میں اسے کیا کہتے ہیں وہ آؤٹنگ کے لیے بھی اب کچھ چرچز جانے لگے ہیں, بسیں بھر کے وہ لے جاتے ہیں. تھوڑے دن پہلے ایک بندے مجھے بتایا کہ ساڈے چرچ والے سانو چڑیا گھر لے گئے سن, انہوں نے باندر بہایا اتنے سن. مطلب اب چرچ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی ہمارے پاس ہے نہیں, لوگوں کو بزی تو کرنا ہے, چلو انہوں چڑیا گھر لے چلی, چڑیا گھر لے گئے. چرچ کی تو یہ ایکٹیویٹی نہیں ہے. چرچ کتنا کلام سنا رہا ہے, آپ دیکھیں چرچز کے اندر آپ کو فیسٹیول نظر آئیں گے, شور شرابہ نظر آئے گا, لوگ نہیں بدل رہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو بنیادی اکائی ہے, جو پرسنل ہے, وہ چینج نہیں ہو رہا. میں جب چینج نہیں ہوں گا میری فیملی کے اوپر اس کا اثر نہیں آئے گا. جب فیملیز کمزور ہیں تو چرچ کمزور ہے. اصل میں چرچ میں تو فیملیز ہی ہیں, چرچ اپنے آپ سے تو کچھ بھی نہیں ہے. چرچ تو لوگ ہیں, بلڈنگ تو نہیں چرچ ہوتا, لوگ چرچ ہوتے ہیں. تو جب لوگ کمزور ہیں تو چرچ کمزور ہے. ٹھیک ہے نا. جب میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں تو پھر میں اس قابل ہوں کہ میں دوسروں کے لیے بھی دعا کر سکوں, اپنی فیملی کے لیے. جب میں اپنی فیملی کے لیے دعا کر سکتا ہوں تو پھر میں چرچ کو بھی ایز اے فیملی لوں گا کہ خداوند ایک تو میرا اپنا گھرانہ ہے, لیکن ایک وہ گھرانہ ہے جو مسیح میں تو نے مجھے دیا ہے, میں اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اب ہر روز اس کے لیے دعا میں جھکیں گے. ہماری چرچز کے اندر بے پناہ بگاڑ ہے, ایک ہی چرچ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ لیکن لڑے ہوئے ہیں. تو کلام تو کہتا بھی تیری دعا قبول ہی نہیں ہونی, تو پھر کیا 3 گھنٹے بیٹھ کے کیا وہاں. اگر تو دعا کرنے کے لیے آئے, نظر گزارنے کے لیے آئے, اور تجھے یہ یاد پڑ جائے کہ بھی میں اپنے بھائی سے ناراض ہوں, تو وہ بھائی تو ساتھ ہی بیٹھا ہوا, دور بھی نہیں ہے, ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہم نے 3 گھنٹے گیت بھی گا لینے ہیں, کلام بھی سن لینا ہے, ہدیہ بھی ڈال دینا ہے, لیکن ہم نے اس سے صلح نہیں کرنی. تو ہوا کیا, وہ 3 گھنٹے ہو گئے ضائع. سمجھ آئی آپ کوئی بات. چرچ میں گئے, چرچ میں جا کے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا, بلکہ دونے آوازار ہو کے نکلے, اس سے ڈبل لانتی ہو کے باہر آئے. کیونکہ خدا نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس ناراضگی سے بچ جائیں, صلح کر لیں, لیکن ہم نے صلح نہیں کی اور ہم نے اس موقع کو بھی اپنے ہاتھ سے گوا دیا. جب آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں, اپنی فیملی کے لیے دعا کر رہے ہیں, اپنے چرچ کے لیے دعا کر رہے ہیں, پھر آپ اپنی قوم کے لیے بھی دعا کر پائیں گے. خدا میری مسیحی بیٹیاں, میرے مسیحی بھائی, ان کو جابز نہیں مل رہی, وہ تعلیم نہیں حاصل کر رہے, وہ فضول کے فیشنوں میں پڑے ہوئے ہیں. خدا ان کو بچا, ان کو بچا. اور پھر اس کے بعد جب آپ اپنی قوم کے لیے بھی دعا کر چکیں گے, آپ اپنے ملک کے لیے دعا کریں. آپ کے ملک میں ریلویز ہے, PIA ہے, سٹیل مل ہے, وابڈا ہے, واسا ہے, پولیس ہے, فوج ہے, ہیلتھ کا شعبہ ہے, ایجوکیشن کا شعبہ, سب کا برا حال ہے. انہیں دعاؤں کی ضرورت ہے. اور جب ہم خدا کے حضور اپنے ان سب پریشرز کو ان لوڈ کر دیں گے, خدا کے سپورٹ کر دیں گے, تو ہم توقع کریں گے کہ خدا کچھ کرے گا. جب ہم نے دعا ہی نہیں کی تو خدا نے کیا کرنا ہے. خدا تو ہمیں دیکھ رہا ہے, خدا چرچ کو دیکھ رہا ہے, خدا مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے کہ چرچ کہاں سویا پڑا ہے. چرچ کے ایک وقت ایسا آتا ہے انسان کے جسم میں کہ آپ اس کو سوئی بھی چبوئے تو اس کو پتہ نہیں چلتا. بے حسی کا یہ عالم ہو گیا ہمارا. ہمارے دل میں کبھی کسی کے لیے ٹیس اٹھتی نہیں. اب ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں. ایک میرا بھائی تھا, وہ مجھے کہتا ہے یار کہاں بھی کو مر جائے نا سڑکتے تھے, کنے کہاں کٹھے ہو جاتے ہیں, کہاں کر دے, شور میں چاہتے ہیں کہ ہمارا بھائی مر گیا. آج یہاں پہ کوئی مرتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں میموریل سروس کدوں ہے. ہمیں اس کے جنازے سے کوئی نہیں کہ بھائی اس کے دفنانے کے لیے بھی پیسے ہیں کسی کے پاس کے نہیں. ہم اس کی میموریل سروس کا پوچھ رہے ہو, بھائی اس کے پاس پتہ نہیں دفنانے کے بھی پیسے ہیں یا نہیں. تم آگے سے ان کو ترغیب دے رہے ہو کہ میموریل سروس کب ہوگی. موت کو بھی ہم نے ایک تماشا بنا دیا. آج ابھی ہمارے یہاں پہ باہر ایک میموریل سروس ہوئی ہے, میرے خیال سے 500 بندہ آئے گا وہاں پہ. دیگوں کا انبار لگا ہوا ہمارے گھر کے باہر, ابھی بھی وہاں پہ رش ہے. وہ 2 بجے کی عبادت شروع ہوئی ہے, 4 بجے ختم ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی جب ہم آئے تھے تو لوگ کھڑے ہوئے تھے.
مطلب یہ ایک فیسٹیول بنتا جا رہا ہے. کسی کا مرنا بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ چلو یار میموریل سروس ہوئے گی, روٹی کھاواں گے. بریانی ہوئے گی کہ پتہ نہیں قورمہ ہوئے گا, کوئی دکھ نہیں, کوئی کچھ نہیں. بس اس کو جا کے ہم نے ایک آرٹیفیشل جملہ بولنا, بڑا افسوس ہوا یار, ویسے بڑا اچھا تھا, بہت ہی اچھا انسان تھا, ویسے ساتھ دے دیں, لو روٹی کھول گئی, میں اپنا کام کرا تو میں جاؤں. یہ کیا ہے؟ ہمارے اندر کبھی دکھ نہیں ہوتا. میں جب اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہوئے, یہ ان کے بال ہیں جی, آسمان نو چھورے نے بال ہونا, شرٹیں انہیں کھولی ہوئی ہیں, چھوٹے چھوٹے ان کی جسامت ہے, اچھی اچھی انہوں نے پینٹاں, برے ان کے حالات, اور ڈولتے پھر رہے ہیں, انجن انجن نکل رہے ہیں راشٹر. اس کو دیکھ کے دکھ کرو اور خدا کے ضرور رو اور چلاؤ کہ خداوند ہماری قوم کس طرف چلی گئی. بیٹیاں کوئی ان کا ذہن نہیں پڑھائی میں چل رہا, ٹک ٹاک میں ان کا ذہن بہت ہے. میں نے بھی یہی صبح بات کی ہے, میں کہا بھائی جس بندے کے ڈائلاگ تم بول رہے ہو ٹک ٹاک پہ, اس بندے نے تو کروڑوں روپیہ کما لیا, تو تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے پاس جو 10-20 ہیں وہ بھی تم نے نیٹ پہ اڑا دیے. ٹک ٹاک سے کیا ملا جی؟ کیوں جی؟ وہ جنہ نے ڈائلاگ تھی بولن رہے ہو تو کروڑ پتی لوگ نے, اور ایسے جناب بڑے کھڑے میں آج میں ایسے کر دوں گا, میں ویسے کر دوں گا. یہ ہر کوئی ٹک ٹاک کنگ بنا ہوا ہے, گیتوں کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. گیت کسی نے گایا, آپ منہ لا رہے ہیں. کوئی چھت پہ کھڑا ہوا ہے, کوئی جناب سورج پیچھے سے نظر آ رہا ہے, بڑی بڑی شوٹنگ کر رہے ہیں, اور خود کبھی دعا نہیں کی, خود کبھی اپنے منہ سے نہیں پھوٹا کچھ. اس طرف ہمارا چرچ جا رہا ہے, اس طرف ہمارے بچے جا رہے ہیں. یہ بہت ایک فکر مندی کی بات ہے کہ ان کا دھیان ایجوکیشن کی طرف نہیں, بلکہ ان غیر ضروری چیزوں کی طرف ان کا دھیان چلا گیا ہے, جس سے انہیں کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں, جس سے ان کی فیملی کو کچھ نہیں ملنا, جس سے چرچ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. اگر وہ کوئی تعلیم حاصل کر لیں, اگر وہ کوئی بزنس سیکھ لیں, اگر وہ کوئی ہنر سیکھ لیں, تو وہ کل کو اپنے ماں باپ کو روٹی کھلا سکیں گے, اپنے بچوں کو پال سکیں گے. ورنہ صرف وہ اپنی سسٹر کو کام پہ چھوڑنے جائیں گے. بڑی معذرت کے ساتھ ایسے بھی بھائی میں نے دیکھے, صرف باجی نو چھڈن جاندے نے, چلو جی انہوں جا کے ہاسپٹل دے اگے لایا وہ سٹاف نرس سے, اور شام کو لینے بھی نہیں جاتے, کہتے چھڈ کے میں آیا سا بس, ہونا میں ہوں لین بھی جاواں. مطلب اس کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ میری بہن نے تو سارا دن وہاں پہ کام کیا, تو میں نے تو صرف بیڈ ہی توڑا. تو اب میری ماں مجھے کہہ رہی کہ بیٹا تیری بہن کے چھٹی کا ٹائم ہو گیا, جا اس کو جا کر لے آ. آتی وہ بیچاری اوبر پہ ہے یا وہ رکشے پہ آتی ہے, وہ اس کو لینے بھی نہیں جاتا. اس حد تک تو بے حسی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ایسی نہیں ہیں جن کے لیے ہمیں خدا کے زور چلانا ہے؟ یہ اپنی پرابلم لے کے خدا کے پاس آئی تھی, اس نے اپنی پرابلم خدا کو بتائی, خدا نے اس کی پرابلم کو سولو کیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے آغاز کریں, اپنے لیے پریئر کریں. پہلے اپنے آپ کو خدا کے کلام کے فریم میں رکھیں, میں کہاں کہاں غلط ہوں, اور خدا سے فضل مانگنا شروع کریں. خدا میں ایسا شخص بننا چاہتا ہوں جو مسیحی قوم کے لیے فخر کا باعث ہو. کیا ہم نے کبھی یہ دعا کی ہے؟ نیور. ہم نے کبھی یہ دعا نہیں کی, ہمارے ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں آیا خدا میری زندگی کے اندر تو ایسی اپنی قدرت کو بھر کے میں تیرا جلال ظاہر کر سکوں. ہم نے بس یہی سیکھا ہے, سوری جی مجھے بڑا غصہ آ جاتا ہے, یہ کیا ہے, واٹ از دس, یہ کوئی بہت بڑی خوبی تو نہیں, سوری جی میں تو منہ پہ بات کر دیتی ہوں, یہ کیا ہے. ایک ہوتا ہے کسی کو اوپن بات کرنے والا, کئیوں کی عادت ہوتی ہے, لیکن ایک ہوتا ہے منہ پھٹ. منہ پھٹ وہ ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ بڑے بیٹھے میں کوئی جگہ ہے بولنے والی, کوئی جگہ نہیں, وہ ہم نے اتھے ہی بول دینا. یہ بہت بڑا فالٹ ہے گفتگو کے اندر, یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہو میں نے کہاں چپ رہنا, کہاں بولنا ہے, ہمیں اس چیز کا بھی نہیں پتہ. ہمارے اندر تو بے شمار کمیاں ہیں, اور یہ کمیاں کب دور ہوں گی؟ جب ہم خدا کے پاس آئیں گے. ایک لمبی فہرست ہے میرے پاس, میں صبح تک بیٹھا رہوں گا یہ باتیں آپ کو بتاتے ہوئے, لیکن قصہ مختصر یہ کہ ہم اس عورت کے پیٹرن کو پکڑیں. پریشرز بہت ہیں, ان پریشرز کو کنورٹ کریں پریئرز میں, اور خداوند کے حضور لے آئیں. ایزی کریں اپنے آپ کو خالی کریں, تاکہ خدا کچھ بہتر میرے اندر اور آپ کے اندر بھر سکے. آمین. اپنی فکریں دے خدا کو, اپنے آپ کو کریں خالی, تاکہ خدا اپنی قدرت کو, اپنے مسا کو, اپنی بخشش کو, اپنے جلال کو ہمارے اندر رکھے. یہ عورت فکروں سے بھری ہوئی تھی, جب اس نے اپنی فکریں خداوند کو دیں تو خالی ہو گئی, خدا نے اپنی خوشی اس کے اندر بھر دی. فکریں صرف ایک ہی جگہ پہ ان لوڈ ہوتی ہیں, خدا کی حضوری میں. آمین. یہ ایک بھید ہے. آپ دنیا کے اندر کہیں بھی چلے جائیں, آپ مری چلے جائیں, کگان نران چلے جائیں, وہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے آپ کا سٹریس دور ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اچھا لگے گا. ہم میدانی لوگ ہیں, ہم اگر تھوڑی دیر پہاڑوں میں چلے جائیں ہم خوش ہوتے ہیں, شام کو ہمیں اداسی ہو جاتی ہے, ہم کہتے ہیں یار چلو یار واپس. جیسے پٹھان شمالی علاقوں کے یہاں پہ آئے ہوئے, وہ کہتے ہیں یار ہم بڑی مشکل سے وقت گزار رہے ہیں, کیونکہ ہم وہاں کے رہنے کے عادی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سیر و تفریح کرنے سے دل بہل سکتا ہے, لیکن دل ہلکا نہیں ہو سکتا. آمین. یہ سٹریس ریلیز کب ہوگا؟ جب ہم خدا کی حضوری میں جائیں گے, صرف اور صرف خدا کی حضوری. میں نے اپنی 40 سال کا تجربہ آپ کو بتایا, یہ میری 40 سالہ زندگی کا تجربہ ہے. صرف واحد خدا کی حضوری وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ اپنی فکروں کو اتار سکتے ہیں اپنے اوپر سے, اور خدا سے برکت پا سکتے ہیں. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم نہیں جاتے.
ہم ادھر ادھر بہن کے پاس چلے جا، آج میری بڑا دل بے چین ہوا، میں اپنی بہن سے نہ مل ہوں، چلو جی اپنی سارا دن چپ رہی انہوں اپنے بچیاں دی دس دی، وہ اپنے بچیاں دی دس دی، میں بھی بڑی تنگ ہاں، تو میرے کو لائی ہے، میں تیرے نال بہت ہی تنگ، میرے بچے مینوں نہیں پوچھ دے۔ اچھا وہ بیچاری گئی سی دونی اتوں ہو لوڈ پوا کے آ گئی، رستے جو بلڈ پریشر بھی چیک کرا دی آئی، بڑا کام خراب ہو گیا میرا۔ ایسا ہوتا ہے نا، کیوں جی میں صحیح کہہ رہا، یہ سب تجربے کی کسوٹی پہ پرکھی باتیں ہیں، یہ ایسی باتیں نہیں جو وہ فلوکے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو بتا کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آزاد ہو جائیں گے، ہم آزاد نہیں ہوں گے، ہم اور مشکل میں پھنس جائیں گے، لیکن جب ہم خدا کی حضوری میں آئیں گے، واحد خدا کی حضوری وہ جگہ ہے، واحد خدا کے تخت کے سامنے ہم اپنی مشکلات سے آزاد کیے جاتے ہیں اور چھڑائے جاتے ہیں، اور اس عورت نے اس جگہ پر آ کر یہ کام کیا ہے۔ یہ خدا کی ہیکل میں بیٹھی ہوئی ہے جناب، یہ کہیں باہر نہیں بیٹھی ہوئی، خدا کی حضوری میں جب اس نے اپنا دل اس کے سامنے انڈیلا تو وہ خالی ہو گئی، اور جیسے وہ خالی ہوئی خدا کی خوشی نے اس کو کور کر لیا۔ آمین۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، آئیے ہم سب دعا مانگیں۔ خداوند اس عورت کے تعلق سے، حنا کے تعلق سے ہم نے سیکھا، یہ مشکل کے اندر پھنسی ہوئی عورت تھی، سٹریس کے اندر دبی ہوئی عورت تھی، اس کی سوت اسے ستاتی تھی، اسے تنگ کرتی تھی، اسے چڑھاتی تھی، اپنے بچوں کو اس کے سامنے پیار کرتی تھی، اور وہ اپنے بچوں کو اس کے سامنے شاید تیار کر کے بھیجتی ہو تاکہ یہ ان کو دیکھے، میرے بچے اس سے خوبصورت لگیں اور یہ چڑھے۔ اور ایک دن وہ اس قدر غم سے بھر گئی کہ خداوند وہ تیرے گھر میں آئی اور اس نے اپنا دل تیرے حضور انڈیلا۔ خداوند یہ کیسا خوبصورت منظر ہے، کیسی خوبصورت بات ہے کہ تو نے اس عورت کے سارے غم لے لیے اور تو نے اپنی خوشی سے اسے بھر دیا، تو نے اسے امید سے بھر دیا، تو نے اسے ایمان سے بھر دیا، تو نے اسے اپنے خادم کے وسیلے سے اپنا کلام دے دیا، اور اس کو تسلی مل گئی کہ میری دعا میرے خدا کے حضور پہنچ چکی ہے، خداوند نے مجھے برکت دے دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے کھانا کھایا، اس کی فکریں جاتی رہیں، اس کی ٹینشنز جاتی رہیں، اور اس کے چہرے کی اداسی دور ہو گئی، اس کا چہرہ خوشی اور شادمانی سے دمکنے لگا۔ اے خداوند، آج ہم اپنے اس عزیز خاندان میں تیرے حضور بیٹھے ہیں، اور خداوند ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت تیری قدرت یہاں پر ہے، تو خداوند اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ میں آج تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے ان ہم خدمت بھائیوں کے ساتھ مل کر انہیں دعائے خیر دیتا ہوں اور منت کرتا ہوں خداوند انہیں اپنی حضوری میں آنے کا شرف عنایت کر، کہ تیری حضوری میں آ سکیں پرسنلی بھی اور مل کر بھی، یہ خاندان کی صورت میں تیرے حضور آ سکیں، یہ پرسنلی طور پر تیرے ساتھ وقت گزاریں، کوئی ایسی فکر باقی نہ چھوڑیں جو انہوں نے تجھے بتائی نہ ہو، جو انہوں نے تیرے ساتھ شیئر نہ کی ہو، اور خداوند حنا کی طرح یہ اپنے آپ کو انڈیل دیں۔ آج ہم سب اس بات کے لیے دعا کریں، خداوند میں نے اپنے لیے دعا نہیں کی، میں نے اپنے منفی رویوں کے لیے دعا نہیں کی، میں نے ان کو تیرے حضور نہیں رکھا، میں نے تجھ سے فضل نہیں مانگا۔ خداوند آج ہم پر اپنا فضل کر، ہم پر اپنا فضل کر، ہمیں اپنے پاک روح سے بھر، ہمیں اپنے پاک روح سے بھر، ہمیں اپنے کلام سے بھر، ہمیں اپنے جلال سے بھر، ہمیں اپنی قدرت سے بھر، ہمیں اپنے اختیار سے بھر، اور خداوند ہم اپنی زندگی سے تیرے جلال کو ظاہر کر سکیں۔ خداوند اس گھر کی جتنی بھی نیڈز ہیں، جتنی بھی ضرورتیں ہیں، تو ان سے واقف ہے، ان کی جو بھی مناجاتیں ہیں، درخواستیں ہیں، تو ان کو جانتا ہے، وہ تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج رات خداوند ان تمام درخواستوں کو تیرے حضور لے کر آتے ہیں، ان تمام پریشرز کو، ان تمام بیماریوں کو، ان تمام سٹریسز کو تیرے سامنے لاتے ہیں جنہوں نے تیرے لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ آج خداوند ان پریشرز سے اپنے لوگوں کو آزاد کر، خداوند اپنی فریش انانٹنگ کو یہاں پر اترنے دے، اپنے گہرے مسا کو یہاں پر اترنے دے۔ ہاللیلویہ۔ بندھنوں کو توڑنے والا مسا، خداوند رہائی دینے والا مسا، چھڑانے والا مسا، تیرا ہاتھ آج جنبش کرے، تیرا ہاتھ آج جنبش کرے۔ انکل جاوید کے گھر میں خداوند آج تیرا ہاتھ جنبش کرے، ان پر جنبش کرے، ان کی اہلیہ پر جنبش کرے، او خداوند خدا رکی پر اور اس کی اہلیہ پر جنبش کرے، اس کے بچوں پر جنبش کرے، رائما پر اور رچی پر خداوند جنبش کرے یسوع کے نام سے۔ خداوند ان کے جابز پر، ان کے بزنسز پر خداوند تیرا مساج موو کرے، اور خداوند ہر قسم کی نیگیٹو خداوند پرنسپیلٹیز کو یسوع مسیح کے نام سے میں تیرا خادم ہوتے ہوئے حکم دیتا ہوں اور انہیں کک آؤٹ کرتا ہوں یسوع کے نام سے، اور منت کرتا ہوں خداوند وہ تمام شریر کے منصوبے جو اس گھرانے کے خلاف ہیں، آج خداوند خدا ان کے ختم ہونے کا دن ہے، ان کے جل جانے کا دن ہے، خداوند خدا ان کے ناکام ہونے کا دن ہے۔ خداوند اس گھر کو ایک جگہ پر بائنڈ کر دے، انہیں اپنی محبت کے پٹکے سے باندھ دے خداوند، اور خداوند یہ کبھی ہلنے نہ پائیں، اور خداوند یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ ایک نئے عزم کے ساتھ آج سے سوچنا شروع کریں، ایک نئی خداوند خدا ڈائمینشن میں خداوند سوچنا شروع کریں، اور خداوند یہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارا خدا کیسا قدرت والا ہے، اس نے ہماری زندگی میں کیسے کام کی۔